یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل میں سیز فائر کی قرارداد منظور ہو گئی ہے. کیا اسرائیل اس پر عمل کرے گا اور کیا یہ قرارداد مڈل ایسٹ میں امن لا سکے گی؟ جی اس پہ آپ کچھ دیکھیے. نہیں، یہ قرارداد مڈل ایسٹ میں کوئی امن نہیں لا سکے گی. اس قرارداد کا مقصد بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی پاز آ جائے دونوں کی جنگ کے بیچ میں، کوئی ٹیمپریری سا سیز فائر ہو جائے. کیونکہ سیز فائر پہلے بھی بہت ساری جنگیں اسرائیل اور فلسطینیوں کے مختلف گروپوں کے درمیان ہوئیں، کئی سیز فائر ہوئے، مڈل ایسٹ میں کوئی امن نہیں آ سکا. اور اب جو وہاں پہ اس وقت کا سپائرل ہے وائلنس کا اور جو ایشوز ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہ امن لانے والے نہیں ہیں. اتنا میس ہو چکا ہوا ہے کہ مجھے وہاں پہ امن آتا نظر نہیں آتا. اب قرارداد ضرور پاس ہو گئی ہے سلامتی کونسل کی، جس میں امریکہ نے اپنی غیر حاضری لگائی، لیکن ویٹو بھی نہیں دیا. اسرائیل کو اس بات پہ امریکہ سے بہت گلہ ہے اور غصہ بھی ہے کہ بھئی آپ نے اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا. اسرائیل نے تو یہاں تک کہا کہ جو امریکہ میں نیکسٹ کوئی ٹاک ہونی تھی اسی مسئلہ پہ، انہوں نے کہا ہم اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھیجیں گے. اسرائیل ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. نتن یاہو کی جو سرکار ہے وہ بھی اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے اپنے فیصلے سخت فیصلے کر رہی ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک اپوزیشن بھی ان کو ہے. جو کچھ بھی چینج ہوگا اسرائیل کی اندر کی ڈیموکریسی میں ہی چینج ہوگا، وہ تو وہاں پہ سارا معاملہ. اب یہ جو مطلب فلسطینی گروپ ہیں اور خاص طور پر یہ جو حماس کا گروپ ہے، یہ ان کی کارروائیاں تو اپنی جگہ پہ نہ رکنے والی ہیں. یہ میزائل پہلے بھی پھینکتے تھے، اب وہ آج کل پھینکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. کل کو جتنے بھی یہ بچ جائیں گے حماس والے، اگر یہ آپریشن کسی سٹیج پہ رکا بھی تو یہ پھر پھینکیں گے، امن تو نہیں آئے گا. تو یہ بات ایک ریالٹی ہے کہ جو عام فلسطینی ہے، جو خاص طور بچے ہیں، خواتین ہیں، وہ بیچارے کافی اس میں پھنسے ہیں. اور عام جو یہودی ہے، جو خاص طور پر وہ بیچارے ابھی تک ہاسٹیج میں ہیں، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. پورا اسرائیل اس میں ایک طرح سے ہاسٹیج میں ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس طرح کی دہشت گردی ہو جائے. تو دونوں قوموں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. اور میں ہر بار کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، اس کے بنیادی جو ذمہ دار ہیں یہ حماس اینڈ جہادی گروپس ہیں. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. کیا یہ انڈیکیٹر ہے، انسٹیگیٹر فیکٹر ہے، یا مین ریزن ہے بڑھتی ہوئی ورلڈ وار کی طرف؟ دیکھیے، ورلڈ وار کی ایک صورت تو ہم نے ابھی ڈسکس کی، یوکرین اور روس کی اور ویسٹ کی جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے، وہ ایک بڑی وجہ ہے ان سے. چونکہ یہ دیکھیے، یہ کوئی 70-75 سال سے اسی طرح چل رہا ہے. یہ مسئلہ ہمیں ورلڈ وار کی طرف نہیں لے کر گیا، اس لیے کہ اس مسئلہ پر اسرائیل کے ساتھ کو تھوڑا بہت اختلاف یہ ویسٹرن کنٹریز کرتے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی کیا کہ یار آپ سیز فائر نہیں کر رہے، سیز فائر کرو، اگر نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اتنا ہی ہوتا ہے ان کا اختلاف. لیکن انفیکٹ ویسٹرن ورلڈ یا امریکہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوتے، سیم پیج پہ. وہ جنگ کی صورتحال نہیں بنتی. ہاں پہلے یہ تھا بلکہ کہ جو عرب ملک تھے وہ کچھ خلاف تھے ویسٹرن ورلڈ کے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اب عرب جو امیر والے ملک ہیں اور ایون جو امیر نہیں بھی ہیں وہ بھی اب ترقی کر رہے ہیں، وہ بھی اس جنگ اور اس پورا بدامنی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. وہ بھی اب عرب ورلڈ اسرائیل کے ساتھ دوست بن چکے ہیں. یو اے ای کی مثال ہے، موراکو کی مثال ہے، سعودی عرب بننا چاہ رہا تھا، بحرین کی مثال ہے. تو وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے تو اسرائیل کے ساتھ کبھی ہماری دشمنی ہوتی تھی، ہم نے ختم کر دی ہوئی ہے. یہ حماس والوں نے تو میں مطلب 7 اکتوبر سے ہی کہہ رہا ہوں، اور بہت ساری میڈیا آؤٹ لیٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا اکٹھے بیٹھنا تھا اس کو روکا انہوں نے، یہ بدماشی کر کے، ٹیررزم کر کے. اب میں جو بات ابھی پیچھے کر رہا تھا کہ یہ جو بدامنی ہے اور یہ جو بری حالت ہے فلسطینیوں کی، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ جہادی گروپ ہے. چونکہ اگر یہ امن ہو جائے گا تو ان جہادی گروپوں کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ بند ہو جائے گا. ان کا کاروبار ہی جنگ سے ہے، ٹیررزم سے ہے. لیکن اب اسرائیل نے، یہ بات ریالٹی ہے، جو مرضی ہم کہتے پھریں، اب اسرائیل نے ان کے کافی ان کو کچلا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے بیچارے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اسرائیل نے ان حماس والوں کو اتنا کچلا ہے کہ اب حماس والوں کے لیے اتنی بڑی طاقت کے طور پر ریوائیو کرنا
آسان نہیں ہے، لیکن یہ کریں گے. یہ اسلامک یہ جو ہے دہشت گرد یہ جو خراسان والے ہیں جنہوں نے روس پہ حملہ کیا، اس طرح کے لوگوں کو پھر بلا لیں گے، ملا لیں گے، لیکن پھر بھی ان کی طاقت کافی کم ہوئی ہے. تو امن تو نہیں آئے گا، میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کے جواب میں، لیکن یہ ہے کہ ان کی طاقت جہادیوں کی کافی کچلی گئی، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں یہ گروپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، دنیا کس طرح ان کو کنٹرول کرتی ہے، تبھی امن آئے گا. چلیے جی، اب آتے ہیں ہم اپنے ہوم لینڈ کی طرف، یعنی کینیڈا کی لبرل پارٹی اور NDP پارٹیاں اب کیا کریں گی کہ غزہ کے بارے پولز بتاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں میں حماس کے لیے سپورٹ بڑھ گئی ہے. ان واقعات کی روشنی میں کینیڈا کا سیاسی منظرنامہ کس طرف بڑھتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، کینیڈا کا جو سیاسی منظرنامہ ہے 3-4 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ہے. لبرل پارٹی، NDP پارٹی، ان دونوں کے کولیشن سے اس وقت گورنمنٹ ہے. پھر کنزرویٹو پارٹی، پولز بتاتے ہیں کہ ان کے اچھے وہ ہیں اس وقت، اگر الیکشن اس وقت ہوں تو وہ جیت جائیں گے. چوتھی بڑی پارٹی بلاک کی بکاز ہے، وہ اپنے کیوبیک کے ایشوز پہ ہی رہتے ہیں. اب مینلی 3 بڑی پارٹیز ہیں جو نیشنل لیول پہ پلے کرتی ہیں. 2 پارٹیاں جو ہیں وہ سرکار بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو 2 پارٹیاں ہیں انہوں نے مطلب ایک بل پیش کیا تھا کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں کہ بھئی سیز فائر ہونا چاہیے اور 2 اسٹیٹ جو وہاں پہ سلوشن ہے وہ ہونا چاہیے، فلسطین کی ایک ریاست ہونی چاہیے. اب اپیرنٹلی NDP کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا. NDP تو بہت ہی کنفیوز ہے، اور کنفیوز بھی ہے اور ایک طرح سے کلیئر بھی ہے. یہ مطلب ایکسٹریم لیفٹ کی پارٹی ہے اور جگمیت کے ہاتھوں میں ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے اور پاپولیرٹی کھو چکی ہوئی ہے. تو پھر یہ جو ہوتے ہیں نا کمیونٹی ووٹس، ان کے چکروں میں پڑتے ہیں. تو انہوں نے تو مطلب یہ کہا کہ بھئی فلسطین کی ریاست بننی چاہیے. اب جو یہودی گروپس ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں انہوں نے اپیل بھی کی کہ بھئی اس وقت 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہ کریں. اس وقت سچویشن اور ہے، ہمارے ہاسٹیج پھنسے ہوئے ہیں، حماس کو ہم نے کچلنا ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اب لبرل پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی حماس تو ٹیررسٹ ہے، حماس ہماری کینیڈا کی جو ٹیررسٹ لسٹ ہے اس میں بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر دکھائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جو فلسطینی باقی ہیں وہ تو بہرحال ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے، مگر بدقسمتی سے کہ انوائرمنٹ فلسطین میں ایسا ہے، ایون غزہ کی پٹی میں جہاں پہ PLO کا وہاں پہ حکومت ہے، تو اب پولز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فلسطینی علاقے جتنے ہیں ان میں حماس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. اب میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ جو بیچاری عام فلسطینی عوام ہے یہ بھی تو کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے نا، ان کے بھی تو اپنے جذباتی مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، یا وہاں پہ جو گھٹن کی اس وقت فضا ہے اس کے نتیجہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ حماس ہمارے لیے سیویئر ہے. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے عام جنتا کا بھی، فلسطینیوں کا، یہ ان بیچاروں کو اور بری طرح مار رہا ہے. اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو کو اور وہ سٹرونگ کرے گا کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ جن پہ ہم حملہ کر رہے ہیں وہ بھی حماس کے سپورٹر ہیں. اب اسرائیل کے لیے تو پوائنٹ ہے، بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے. اب ویسٹرن ورلڈ بھی یہ بات مانتی ہے اندر دل سے، لیکن وہ کہتی یہی ہے کہ چلیے نہیں سیز فائر ہو جائے، لوگوں تک غذا پہنچے، کیونکہ یہ ہیومینٹیرین ایشوز ہیں. اس میں ویسٹرن ورلڈ غلط نہیں ہے، کیونکہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو میں لوگوں کو غذا نہیں مل رہی، بھلے سے وہ بیچارے اپنی جاہلیت کی وجہ سے حماس کے سپورٹر ہیں، لیکن یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے نا کہ ان کو غذا نہ ملے، ان کے بچے مرے. اب یہ تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. ٹیررزم بھی چلے گی، حماس کی سپورٹ بھی چلے گی، لوگوں نے کھانا پینا بھی ہے، سانس بھی لینی ہے، زندہ بھی رہنا ہے. اب اس ساری سچویشن میں ہی سلوشن نکالنے ہوتے ہیں. تو اب بہرحال جو کینیڈا کا پولیٹیکل منظرنامہ ہے اس پہ میں یہی بات کروں گا کہ لبرل اور NDP یہ بڑی ہی شارٹ سائٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر یہ دونوں. ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مڈل ایسٹ سے کیا خبریں آئیں، پولز کیا بتائیں، یہ اپنی احمقانہ باتوں پہ قائم رہیں گے. کینیڈا کے اندر جو انہوں نے اس وقت احمقانہ پالیسیاں، چاہے وہ اکنامک پالیسیاں ہوں، چاہے وہ ڈفرینٹ گروپس کا گلوریفیکیشن آف ٹیررزم ہو، اس سب کو یہ پارٹیاں اکاموڈیٹ کر رہی ہیں، تو اس بات کو بھی اکاموڈیٹ کر لیں گی. تو پھر کینیڈا کی جو شارٹ سائٹڈنیس ہے ان پولیٹیکل پرسپیکٹو وہ اور بڑھتی چلی جائے گی،
اور ہم کینیڈینز ان جاہل پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھوں ہاسٹیج رہیں گے. آج کے بلا تکلف شو میں بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.